نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے جلدی کرو اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. اگر لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی. اب کھجور کیوں کھاؤں جب من و سلوہ میرا انتظار کر رہا ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ایمان بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اپنی مرضی کا وہ پوری طریقے سے مالک ہے. اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، نہ اس کو کوئی آرڈر دے سکتا ہے، اور وہ جو بھی کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت
یہی درس دیا تھا، سبق دیا تھا محمد الرسول اللہ نے ہمیں۔ اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے کوئی چیز چھین لے ساری دنیا مل کر اس کو دینا چاہے تو دے نہیں سکتی۔ 2.5-3 مہینہ پہلے آپ نے یہ پروگرام لیا تھا۔ الحمدللہ وہ دن آیا بھی، میں بھی وقت پر پہنچ گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے تعاون کیا، چندہ اکٹھا کیا، جلسے کی تیاری بھی مکمل کر لی، پنڈال بھی لگ گیا، اور آپ لوگوں کا جو مین خطیب یا مین مقرر وہ بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے نہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آسمان سے ہونے والی بارش پر کوئی کنٹرول کر لے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اس عقیدے کو مضبوط کر لو کہ تم جو چاہو وہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کوشش کرو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی اللہ کی مصلحت رہی ہوگی۔ کل جنگی پور میں پروگرام تھا میرا، رگھوناتھ پور میں، بارش ادھر بھی ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو شامیانہ جو پنڈال بنایا تھا وہ واٹر پروف تھا، وہ واٹر پروف پنڈال تھا، اور کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا تھا۔ اس میں بھی ایک بھلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر بارش نہیں ہوئی ہوتی تو اتنی پبلک اور اتنی بھیڑ اکٹھی ہوتی کہ کل جلسے والے سنبھال نہیں پاتے، کیونکہ 15 سال کے بعد میں وہاں گیا تھا۔ جب بارش ہو رہی تھی تب یہ حال تھا کہ ایک بلی کے بھی گزرنے کی جگہ نہیں تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پورا میدان۔ اور اگر بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو جلسے والوں کو کتنی پریشانی ہوتی۔ تو کل اس کے باوجود جلسہ ہوا۔ آج صبح سے جو ٹپ ٹپ ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بہت کوشش کیا، ہو سکتا ہے مغرب تک رک جائے، بعد میں شروع کر دیا جائے گا پروگرام، لیکن بارش نہیں رک رہی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی اس حکمت اور مصلحت کو سمجھیں، بس ایمان رکھیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں 2 دن کا پروگرام ہے، یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ آج جو لوگ نہیں سن سکے، نہیں آ سکے، چلیے اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کی قدر کرے گا اور کل ہو سکتا ہے پورا کر دے۔ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے، یہ موقع بار بار کسی کو نہیں ملتے ہیں، آپ کو جمعہ کا دن بھی مل گیا۔ آج کی کمی کل جمعے کے خطبے میں بھی پوری ہو سکتی ہے۔
جبکہ میرے پاس اٹہر کے جو MLA ہیں مشرف صاحب، بار بار ان کا فون آ رہا ہے کہ پروگرام تو شام کو ہوگا، جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دیجیے آپ، ہم اپنی گاڑی بھیج دیں گے، بلا لیں گے، چھڑوا دیں گے۔ لیکن میں نے کہا نہیں صاحب، جن لوگوں کو یہ تاریخ ملی ہے اور ان کی قسمت میں آج کا دن آ گیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں۔ میں نے ان کو منع کر دیا۔ بہرحال اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا، ہمارا اور آپ کا کام ہے ایمان لانا۔ سردار ٹولہ، سیلم پور، PS کلیا چک، ڈسٹرکٹ مالدہ کا یہ 2 دن کا پروگرام ایک دن بارش کا نظر ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین کل کے اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ اسی مسجد میں کل جمعہ کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ، 12:15 بجے سے 12:45 تک ٹائم ہے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ کل 12 سے 1 کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور حکم ہے اللہ کے رسول کا، عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو جمعہ کا خطبہ مختصر دے۔ جمعہ کے خطبے کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے میں اتنا تو نہیں کروں گا کہ 12 سے 1 گھنٹہ بولوں، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ خطبہ 12:15 سے شروع ہوگا اور 1 تک انشاءاللہ اتنا چل سکتا ہے، لیکن اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر خطبے کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ تو کل انشاءاللہ 12:15 سے 1 تک خطبہ رہے گا۔ کل آج کی کمی کو کل پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اسی پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور اچھی لگیں گی آپ کو باتیں۔ گزارش ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور مسجد کے اندر بہت شانتی بنائے رکھیے۔ میری باتوں کو میں اب شروع کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں اب کوشش کروں گا کہ میں بٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا فرمایا اس کو غور سے سنو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سمیٹوں گا، کوئی بہت لمبا چوڑا یہ پروگرام نہیں ہے، ایک درس کی شکل میں آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہوں کہ چلو آپ کا یہ دل بیکار نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جلدی کرو۔ مسارعت کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں جلدی کرنے کو، ویری سون، بہت جلدی کیا جائے۔ اللہ نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے کی طرف اپنے رب کی مغفرت کو چاہنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ، اور حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو، یعنی نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ کس جنت کو؟ اس جنت کی خصوصیت بتائی، وشیشتا بتائی۔ اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض
جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جیسے آسمان کا کوئی چھور نہیں ہے جنت کا بھی کوئی چھور نہیں، جیسے زمین کا کوئی لاسٹ چھور آپ کو نہیں دکھتا جنت کا بھی نہیں دکھتا۔ سب سے کم عمل جس نے دنیا میں کیے ہوں گے اور جس کو جنت ملے گی، اس کو بھی جنت میں سب سے کم جگہ ملے گی، کیونکہ اس نے عمل سب سے کم کیا۔ جس نے سب سے کم عمل کیے اور وہ جنت میں چلا گیا، تو اس کو بھی جنت میں جو سب سے کم جگہ ملے گی، وہ جگہ جانتے ہو کتنی ہوگی؟ ایک آدمی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے اور وہ گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، نان اسٹاپ، کہیں نہ رکے۔ 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، 100 سال میں وہ گھوڑا کتنا دوڑ لے گا؟ 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے دنیا میں سب سے کم عمل کیے ہوں گے۔ جس نے سب سے زیادہ عمل کیے ہوں گے اس کا حال کیا ہوگا؟ کوئی کمپیوٹر نہیں ہمارے پاس، کوئی دماغ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کا اندازہ لگا سکے۔ اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ ابھی تک آپ نے تقریروں میں اپنے مولویوں سے ممبروں پر خطبوں میں یہ سنا ہوگا، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، اچھے کام کرو۔ آج میں اس پہ بول ہی نہیں رہا ہوں، اللہ نے یہ کہا ہی نہیں اچھے کام کرو۔ آج میں یہ جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں اچھا کام کرنے میں جلدی کرو۔ اچھے کام تو کرنے کا حکم ایسے ہی ہے، لیکن اچھے کام کو کرنے میں جلدی کرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کی طرف جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک غریب آدمی کو ہم نے دیکھا، بہت مجبور ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ میں شام کو جاؤں گا اور اس کو 5000 روپے دے کے آؤں گا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو 5000 روپے دے کے آؤں گا۔ صبح آپ نے سوچا نہیں، شام کو جب وہاں سے گزروں گا اس گاؤں سے تو اس گھر میں دے دوں گا 5000 روپیہ۔ اور پھر اچانک کوئی کام پڑ گیا، شام تک آنے سے پہلے آپ وہاں نہیں جا سکے اور پھر وہ پیسہ آپ کا کہیں اور استعمال ہو گیا۔ نیت تو آپ نے کی تھی لیکن اس کام کو کرنے میں آپ جلدی نہیں کر سکے۔ شام ہونے سے پہلے آپ کا ارادہ ہی بدل گیا۔ ادھر بیوی نے کچھ ڈیمانڈ کر دی، بات تو صحیح ہے، 5000 روپے دے کے کیا کروں گا، نیت ہی بدل گئی آپ کی ہونے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، مسارعت، دوڑو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اچھا لگے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے۔ اپنے گھر میں تشریف رکھے تھے، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ قضاء حاجت نہیں سمجھتے ہیں؟ لیٹرین۔ ان کو لیٹرین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عرب کے اندر اس زمانے میں گھروں میں باتھ روم نہیں بنے ہوئے تھے، گھروں میں ٹوائلٹ نہیں تھے، لوگ لیٹرین کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی کا ایک برتن لیا، پانی کا ایک لوٹا لیا اور پانی کا وہ برتن، پانی کا وہ لوٹا لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ کافی دور نکل گئے،
جھاڑیوں کی آڑ میں، درختوں کی آڑ میں، جھاڑیوں کی آڑ میں وہاں جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کپڑا کھولا بیٹھ گئے، ابھی لیٹرین کیے نہیں، بیٹھے ہی تھے کہ کھڑے ہو گئے، کپڑا پھر صحیح کر لیا، پانی کا برتن اٹھایا اور چل دیے، لیٹرین نہیں کی، اپنے گھر پہنچے اور وہاں سے کوئی چیز لیے، پھر دوسری بستی میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے لوٹے، اپنے گھر آئے، پھر پانی کا برتن لیا اور اب دوبارہ جنگل کے اندر گئے، اب لیٹرین کیا، قضائے حاجت سے اب فارغ ہوئے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر پہ آئے۔ راستے میں جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے پہلی بار بھی جاتے ہوئے دیکھا، پھر دوسری بار بھی جاتے ہوئے دیکھا، تو اپنی لینگویج میں، اپنی بھاشا میں پوچھنے لگے کیا ہوا، ابھی تو گئے تھے، پھر دوبارہ زیادہ کھا لیا کیا، لوز موشن ہو گیا کیا، دست لگ گئے، اے ابو بکر ابھی تو گئے تھے اور پھر تم گئے، کیا مطلب، کچھ طبیعت خراب ہے اندر سے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، طبیعت تو میری ٹھیک ہے۔ کہا پھر ابھی تو گئے تھے پھر گئے؟ تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ سنیے، میں ابھی گیا تھا، میں بیٹھا تھا لیکن لیٹرین نہیں کیا، میں اٹھ گیا، مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اس لیے میں اپنے گھر چلا گیا، میں نے لیٹرین نہیں کی۔ جب اس کام کو کر لیا تو اب میں گیا، فارغ تو اب ہوا ہو۔ تو اس نے کہا یار یہ کیا بات رہی، کیا کام یاد آ گیا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں لیٹرین کے لیے پہلی بار گیا اور بیٹھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اے ابو بکر تم جس بستر پر لیٹتے ہو اس بستر کے نیچے سونے کی ایک ڈلی، سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، گولڈ کا ایک پیس چھوٹا سا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اس ٹکڑے کو میں بیچ کر اس کی قیمت کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دوں۔ جیسے ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا میں اٹھا، میں نے لیٹرین نہیں کی اور پہلے اپنے گھر گیا، میں نے اس ٹکڑے کو نکالا، پھر میں غریب کی بستی میں گیا، اس ٹکڑے کو میں نے کسی امیر آدمی کو بیچا، پھر جو قیمت ملی پھر میں نے اس قیمت کو وہاں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، پھر اپنے گھر گیا، پھر پانی کا برتن اٹھایا اور اس کو لے کر میں قضائے حاجت کے لیے گیا اور اب میں لیٹرین سے فارغ ہوا۔ تو اس شخص نے کیا جواب دیا جس نے دیکھا تھا، اے ابو بکر یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے، یہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا، غریبوں میں سونے کو بیچ کر قیمت ہی تو بانٹنا تھا، یہ کام تو آپ لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، پہلے گئے تھے تو لیٹرین کر لیتے، اس کے بعد گھر آتے، سونا نکال کے غریبوں کی بستی میں لے جاتے، اس کو بیچتے اور تقسیم کر دیتے، یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے لیٹرین نہ کرنا، گھر میں آنا، سونا لے جانا، غریبوں میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دینا اور بعد میں پھر پانی کا برتن لے جا کر لیٹرین کرنے جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو ابو بکر صدیق کا جواب سنو، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی یہی چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں
اگر لیٹرین کرنے کے بعد میں یہاں سے نکلا، تھوڑی دیر اگر یہاں رک گیا اور قضاء حاجت سے فارغ ہونے لگا، اتنی دیر میں انی اخاف ان الشیطان یثنی عنان عظمی، اتنی دیر میں مجھے یہ خیال آیا، میں ڈر گیا، مجھے اس بات کا ڈر لگا، مجھے اس بات کا خوف ہوا، اتنی دیر رکنے کے بعد شیطان جو ہر انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ارادے کی باغ ڈور کو موڑ دے، میں نے جو نیت کی ہے، میں نے جو ارادہ کیا ہے، شیطان کہیں اس کی لگام کو پھیر نہ دے، یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد کہیں یہ اچھے کام کا ارادہ میرا بدل نہ جائے اور سونے چاندی کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے یہ کام کر لوں۔ اس کام کو کرنے میں کتنی جلدی کی، لیٹرین تک نہیں کی، گھر گئے، سونا نکالا، بیچا، تقسیم کر دیا غریبوں میں اس کی قیمت۔ اب پڑھیے قرآن کی آیت، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ ابو بکر صدیق نے نیک کام نہیں کیا، نیک کام کرنے میں جلدی کیا، اتنی جلدی کی کہ لیٹرین تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم سونے کو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک طرف نبی کا یہ حکم ہے کہ اگر لیٹرین لگ رہی ہے اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے تو تم مسجد کے بجائے پہلے قضاء حاجت لیٹرین کے لیے جاؤ۔ دیکھیے، پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں نماز پڑھ لینا، اگر جماعت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جتنی رکعتیں مل جائیں پڑھ لینا، جو چھوٹ جائیں بعد میں پوری کر لینا۔ جہاں نبی کا یہ حکم موجود ہے، وہیں ابو بکر صدیق نے کیا کیا، وہاں بیٹھے رہے، اٹھ گئے اور پہلے سونا اور چاندی تقسیم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے میں اپنے لیٹرین کے ارادے سے آیا ہوں تو میں روک سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ اس چیز کا خیال رکھیے، یہ ہر انسان کے مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ بنگال کے لوگوں کا ایک حال دیکھتے ہیں کہ مہمان جب ان کے گھر پہ آتا ہے تو اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں، اور کھانے کے علاوہ بھی زبردستی اور سب یہ اور لے لیجیے، صاحب یہ اور لے لیجیے، صاحب یہ اور لے لیجیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیٹ اس کا ہے، جانتا وہ ہے کہ اس کو کتنا کھانا ہے اور کتنا نہیں کھانا ہے۔ آپ زبردستی دے رہے ہیں، اس کو کھلایا 100 روپے کا اور بعد میں بیمار کر دیا بیچارہ 1000 روپے کی دوا دے رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور مہمان کے، اب آپ سوچو کہ مہمان تکلف کرے گا اس لیے اس کو کھلاتے، بھائی مہمان کہیں شرم کی وجہ سے، تو یہ مہمان کی غلطی ہے، بے وقوف شرم کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کھانے پینے کے معاملے میں تکلف نہ کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کوئی مہمان، کوئی آدمی چلا آئے دروازے پہ، السلام علیکم، آئیے کھانا کھا لیجیے۔ اب وہ دل تو ہو رہا ہے اس کا کھانے کا، بھوکا تو ہے، لیکن دکھانے کے لیے کیا کہتا، ارے نہیں صاحب ٹھیک آپ کھائیے، بارک اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہاں تکلف نہیں ہونا چاہیے، اگر تمہاری خواہش ہے کھانے کی اور اس نے کہا آئیے بیٹھیے تو بیٹھ جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم فوراً بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے بڑا بے شرم ہے، دیکھو ایک ہی بات اور بیٹھ گئے۔ یہ سب چیزیں ہمارے دماغ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن شریعت وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی۔ ہر انسان کے سوچنے پر غور کریں گے کہ کیا سوچے گا، تب تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے۔ پھر مہمان کو یہ حکم دیا ہے کھاؤ، تکلف نہیں کرو،
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تصنع، اللہ کے رسول نے تصنع سے منع کیا ہے، بناوٹ کرنا۔ نہیں صاحب، بس 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 بس، ارے نہیں، آپ اس کے سامنے رکھ دیجئے، اس کو جتنا لینا ہوگا اتنا لے لے گا، کھا لے گا، پیٹ اس کا ہے، وہ اپنی مرضی کے۔ مہمان کو حکم ہے کہ تم تکلف نہیں کرو گے، تم کو جتنی بھوک ہے کھاؤ، اور میزبان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم زبردستی نہیں کرو گے۔ اس زبردستی کے چکر میں کتنے لوگ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ شریعت نے مہمان نوازی کا بھی حکم دیا تو مہمان کو حکم دیا، اور میزبان کو بھی حکم دیا تمہاری لمٹ یہ ہے، اور میزبان کو کہا تمہاری لمٹ یہ ہے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے۔ تو مہمان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے اور میزبان کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اب ہم سوچنے لگے کہ لوگ کیا سوچیں گے، تو اب جرجیت صاحب بھی سوچیں کہ بیچارے ہم جس کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں تو وہ کیا سوچے گا کہ مولانا صاحب یہ میرے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے ایک دین کا مسئلہ بتایا ہے، نہیں جانتے ہیں لوگ، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مہمان بیچارہ شرم کر رہا ہے، اس لیے اس کو کھلاؤ، اس کو دو۔ بیچارے وہ ادب ہی کر رہے ہیں، مہمان کی عزت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی یہ عزت اس بیچارے کو کہیں اور پہنچا رہی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زیادہ دن زندہ رہو، حکمت بھری بات، اگر تم چاہتے ہو کہ زیادہ دن زندہ رہو تو کھانے میں اعتدال شروع کر دو، یعنی کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا آدمی، دیکھیے پھر یہاں پر کہو گے کہ صاحب کم کھانے سے کیا آدمی کی زندگی بڑھ جاتی ہے؟ تقدیر میں، قسمت میں جتنا لکھا ہوگا آپ اتنے ہی دن زندہ رہیں گے۔ اگر آپ کی عمر 80 سال لکھی ہے تو 80 سال جیئیں گے، لیکن آپ کی قسمت میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس کو عمر تو دی 90 سال کی، لیکن یہ 80 سال میں مر جائے گا کیونکہ یہ زیادہ کھائے گا۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے۔ سگریٹ جب آدمی کوئی پیتا ہے، سگریٹ ایک بار سگریٹ جب پیتا ہے تو اس کی 0.15 سیکنڈ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دن میں اگر وہ 5، 6، 10 سگریٹ پی لیتا ہے تو تقریباً وہ آدھا منٹ اپنی زندگی کا ختم کر لیتا ہے۔ اب وہ مر گیا 70 سال میں، لیکن اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اس کی عمر تو میں نے دی تھی 80 سال، لیکن یہ 10 سال پہلے خود اپنی موت کو بلاوا دے دے گا، سگریٹ پی پی کر یہ 70 سال میں مر جائے گا۔ یہ اس کی قسمت میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سب لکھا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے، تو زندہ آپ اتنا ہی رہیں گے جتنی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنا پہلے جو مرے گا وہ اس وجہ سے مرے گا۔ تو ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ میں کتنی دیر تک اپنی لیٹرین کو روک سکتا ہوں، اتنی دیر میں تو میں سونا نکال لوں گا، وہاں پہنچ جاؤں گا، بیچ دوں گا، تقسیم کر دوں گا اور آ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، آپ وضو بنا رہے ہیں اور جیسی وضو بنا کے فارغ ہوتے ہیں آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم ہے، اب آپ کو لیٹرین لگنے لگتی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ مسجد سے نکل کے جائیں گے؟ اب یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، آپ کی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ ہے، آپ جماعت تک لیٹرین روک سکتے ہیں یا نہیں، ہوا خارج نہ ہو اس چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور نہیں کر سکتے ہو تو آپ جاؤ اور پہلے لیٹرین سے فارغ ہو کر آؤ۔ یہ آپ کی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
इसी तरीके से अबू बकर को मालूम था कि हम कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो गए और सोना चांदी तकसीम कर दिया। अब सुनिए मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक का ये अमल ये बतला रहा है कि वो नेक अमल करने में जल्दी किया करते थे। ऐसा ही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी एक बार किया। और क्या किया? आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, इमामत करने के लिए खड़े हो गए, इकामत कह दी गई, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाति हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत हो गई, अल्लाह साहबा खड़े हैं, जमात खड़ी है, नबी आगे हैं, इकामत हो गई। अल्लाह के रसूल ने अचानक छोड़ दिया। इकामत होने के बाद नमाजियों को छोड़ दिया, अपने हुजरे में चले गए और आपके पिल्लों के नीचे, तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा था, आप उसको लेकर गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करने चले गए। और थोड़ी देर के बाद आए, फिर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह अकबर कहकर आपने नमाज पढ़ाई। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज छोड़ के कहाँ चले गए? मैं तो समझा कि शायद क़ज़ाए हाजत के लिए गए, या मैंने सोचा शायद वुज़ू बनाने के लिए चले गए। आपको काफ़ी देर हो गई, कहाँ गए थे? फरमाया, मुझे ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा रखा है, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम कर लूँ, पहले गरीबों में तकसीम कर लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के बाद मैं भूल जाऊं या इरादा तर्क हो जाए और दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं और ये सोने का टुकड़ा मेरे घर पे रह जाए, तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपने रब को क्या जवाब दूंगा। ये नेक अमल करने में जल्दी करते थे। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की तरफ मग़फ़िरत के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जैसे ही अच्छे काम करने का इरादा हो फौरन कर लो। आपकी बेटी जवान और बालिग हो चुकी है, आपको फिक्र है कि हमें उसकी शादी करना है, अब ज्यादा इंतजार मत करो, जल्दी उसके लिए दीनदार लड़के का इंतखाब करो और जितनी जल्दी हो सके इस नेक काम में जल्दी करो, क्योंकि फितने का दौर है, फसाद का दौर है। गैर मुस्लिमों की दुनिया हमारी बहन बेटियों को अपने खानदान की और अपने घर की बहुएं बनाना चाह रही हैं। आरएसएस और बजरंग दल खुलकर सामने आ चुका है। बीजेपी के नाजायज अफराद इस काम को बहुत बढ़ चढ़ कर आगे कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे ऊपर हमारे बाप का हाथ रखा हुआ है, हमारे ऊपर हमारे बाप का हाथ रखा हुआ है, हमारे ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इसलिए आपकी बेटी जैसे ही जवान हो, बालिग हो, फौरन उसके निकाह का इंतजाम कीजिए। ये इरादा आपके दिल में आया, अब आप जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के लिए अच्छा और दीनदार रिश्ता देखकर उसका निकाह करा दीजिए। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब के लिए, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। ग़ज़वे तबूक का मौका है। पहले तो थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ग़ज़वे तबूक कब हुआ। सख्त गर्मी में एक ग़ज़वा, जंग। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिस ग़ज़वे में, जिस जंग में अल्लाह के रसूल भी शरीक हुए हों। दो लफ्ज़ आते हैं, एक ग़ज़वा और एक सरिया। सरिया भी जंग होती है और ग़ज़वा भी जंग होता है। जंग, ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें सहाबा भी हों और नबी भी हों, उसको कहते हैं ग़ज़वा। और सरिया उसे कहते हैं जिसमें सहाबा ने जंग लड़ी हो, अल्लाह के नबी ने उनको लड़ने के लिए भेज दिया हो लेकिन खुद ना गए हो, आप उसमें शरीक ना हुए हो, उसको सरिया कहते हैं। तो ग़ज़वा यानी अल्लाह के रसूल भी इस ग़ज़वे में ज़िम्मे थे। नाम क्या है उस ग़ज़वे का? ग़ज़वे तबूक। तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर, मदीने से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ग़ज़वा।
وہاں جانا ہے اور لڑنا ہے، کل ہی نکلنا ہے۔ گھوڑے نہیں، ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہے، ٹرینیں نہیں ہیں، بس بھی نہیں ہے۔ مولانا جرجی صاحب کی طرح 4 ویلر پر سفر کرنے کے لیے، جنگی پور سے یا فرقہ سے یہاں تک آنے کے لیے بھی 4 ویلر جاتی ہے، وہ بھی دور نہیں ہے۔ تیز اسپیڈ میں چلنے والی بائک بھی نہیں ہے۔ 1200 کلومیٹر کا سفر اسی گھوڑوں پر کرنا ہے، کھچر پر کرنا ہے، گدھوں پر کرنا ہے، اونٹ پر کرنا ہے۔ اور راستہ اتنا ڈیمیج کہ آج کل کی طرح روڈ بھی بنا ہوا نہیں ہے، اور جگہ جگہ پر مرکریاں اور لائٹ بھی لگی ہوئی نہیں ہے، خطرناک جنگلوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا خطرناک یہ غزوہ تھا، اور اتنی گرمی میں ہوا تھا کہ زمین پر ننگے پیر، بنا چپل، وداؤٹ شوز، بنا چپل اور بنا جوتے کے اگر آپ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پیروں میں پھلک پڑ جائیں، پیروں میں چھالے پڑ جائیں، اتنی سخت گرمی میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کھجوروں کے درخت پک کر تیار ہو چکے ہیں، کھجور لگ چکے ہیں، فصل کل یا پرسوں کٹنے والی ہے۔ مدینے کے صحابہ کا بزنس وہی ہے، کھجور کے باغات ہیں ان کے، کئی مہینے انتظار کیا، کھجور پک کر تیار ہیں، کل کھجوروں کو کاٹنا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ غزوے میں نکلو، جنگ میں نکلو، باغوں کو چھوڑ دو۔ اب سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے، اب سمجھنے کی کوشش کرو نیکی کا کام کیا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے، مولانا صاحب جلسہ اور چندہ کرنا، ہاں ٹھیک ہے لکھ لو، ادھار کر دے دیں، اور پھر ادھار والا پیسہ آدھا ملتا ہے، آدھا رہ جاتا ہے۔ لوگ رمضان کے مہینے میں دھان کیا کیا لکھواتے ہیں مدرسوں میں دینے کے لیے، اور بعد پتہ چلا کہ آدھوں نے دیا اور آدھے نہیں دے رہے۔ پتہ چلا کہ انہوں نے جلسے میں لکھوا تو دیا صرف شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں اس نے بھی دیا، اور بعد میں وہ دیتے بھی نہیں۔ کل کھجور کٹنے والے ہیں، کھجوروں کی فصل تیار، انہی کھجوروں کو بیچنے کے بعد ان صحابہ کرام کے پورے سال کی معیشت، پورے سال کا گزر بسر انہی کھجوروں کی آمدنی پر ہے۔ جیسے آپ کے یہاں دھان وغیرہ پیدا ہوتا ہے، پورے سال کی معیشت آپ کی اسی کھیتی باڑی کے اوپر ہوتی ہے، ایسی ان صحابہ کرام کی معیشت، پورے سال کا خرچہ اسی کھجور پر ٹکا ہوا ہے۔ لیکن حکم دیا آپ کو کل نکلنا ہے، جنگ میں جانا ہے، سارے صحابہ نے اپنے کھجوروں کے باغات چھوڑ دیے، سب جمع ہو گئے اللہ کے رسول کے پاس، کل نکلنا ہے۔ اب ایک اور اعلان سنو، ان فصلوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہیں سب صاحب، ان کا کیا ہوگا پتہ نہیں۔ جو جنگ میں جا رہا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں اس جنگ سے واپس بھی آؤں گا، کیونکہ جنگ 1 ہفتہ بھی چل سکتی ہے، 1 مہینہ بھی چل سکتی ہے، 1 سال بھی چل سکتی ہے۔ جنگ میں جا رہے ہیں، غزوے میں لڑیں گے، ماریں گے یا مریں گے، زندہ واپس بھی آ سکتا ہوں یا زندہ واپس نہیں بھی آ سکتا ہوں۔ سب نے مزاج بنا لیا، حکم ہوتا ہے نکلنا ہے کل، آؤ آج مشورہ کرتے ہیں۔ مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے،
مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، مسجد میں صحابہ کرام پڑھا بھی کرتے تھے، وہی مسجد مدرسہ بھی بنتی تھی، اس مدرسے میں میٹنگ بھی ہوا کرتی تھی، وہاں مشورہ بھی ہوا کرتا تھا، اس کو مجلس شورا بھی وہی بنا لیا جاتا تھا، اور کسی کافر کو قید کر کے لایا جاتا تھا تو اس کے لیے جیل کھانے نہیں ہوا کرتے تھے، مسجد ہی کے کسی کھمبے میں اس کو باندھ دیا جاتا تھا، مسجد جیل کا کام بھی کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کھمبے میں کسی کافر کو باندھیں گے اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھے گا، ہمارا رہن سہن بھی دیکھے گا، ہمارا اخلاق بھی دیکھے گا، ہمارا کردار بھی دیکھے گا، ہمارے صحابہ کرام کے پیار محبت سے رہتے ہیں وہ اس کو بھی دیکھے گا، تو ہو سکتا ہے اسلام کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور یہ اسلام بھی قبول کر لے۔ مسجدوں میں یہ سارے کے سارے کام لیے جاتے تھے، مسجد میں میٹنگ ہو رہی ہے، کل جنگ میں نکلنا ہے، لیکن اس جنگ میں جانے کے لیے بھی تو کچھ سامان چاہیے، گھوڑے چاہیے، کھچر چاہیے، اونٹ چاہیے، کچھ زیادہ راہ بھی چاہیے، سامان کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے، چادریں بھی چاہیے، کہیں نیند آئے گی تو سویا بھی جائے گا، ارے کچھ سامان تو چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو حیثیت ہو اپنے اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق کچھ لاؤ، چندہ کرو، کل نکلنا ہے، آج اس کے لیے کچھ مال اکٹھا کرو۔ ایک طرف تو کھجوروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، پورے سال سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ کھجور کٹیں گے بازار میں بکیں گے تب ہمارے پاس پورے سال کا خرچہ آئے گا، ابھی تو ہم خود ننگے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہاں اللہ کے نبی نے ڈیمانڈ کر دیا اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے، کوئی گھوڑا دے دے، کوئی کھدا دے دے، کوئی کھچر دے دے، کوئی اونٹ دے دے، کوئی بکری دے دے، کوئی جو لائے، کوئی یہ اناج لائے، کوئی کچھ لائے، کوئی کچھ لائے، جس کے پاس جو طاقت ہو وہ لاؤ، چندہ کرو، جو جیسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ نے کہا جاؤ چندہ کرو۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق آج گھروں میں جا رہے ہیں اور کچھ لانا چاہتے ہیں، نبی نے کہہ دیا تو چندہ دینا چاہتے ہیں، پوری محفل میں اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آج ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس کی دولت بھی ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، اور انہوں نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا لیکن دل میں سوچ لیا آج میں اپنے مال میں سے آدھا مال لا کر رکھ دوں گا، آج نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع ہے، آج موقع ہے، آج نیکیوں میں آگے بڑھا جائے، آج ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، آج ابو بکر صدیق سے بھی ہم نیکیوں میں آگے بڑھ کے دکھائیں گے، ابو بکر سے زیادہ اللہ کی راہ میں چندہ دے کر دکھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سوچ لیا آج نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے بھی میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ آدمی اس دکان پہ بیٹھا ہے، اس کو اتنا کام اتنا بزنس اس کا چلتا ہے، ہم اس کے بغل میں دکان کھول دیں، کمپٹیشن میں ہم اس سے زیادہ مال کمائیں، اس کا گھر اتنا بڑا ہم ڈبل منزل بنائیں گے، ہم اس سے بڑا کر لیں گے، ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے گھر بنانے میں، ایک دوسرے سے زیادہ زمین رکھنے میں، ایک دوسرے سے زیادہ پیسہ کمانے میں، لیکن صحابہ کرام گھروں مکان و زمین و جائیداد میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں آج ضرورت ہے، آج میں ابو بکر صدیق سے بھی نیکی میں آگے بڑھ کر دکھاؤں گا۔ ابو بکر اپنے گھر جاتے ہیں، عمر فاروق اپنے گھر جاتے ہیں، سارے صحابہ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں اور طاقت کے مطابق مال لاتے ہیں، دے دیا۔ آپ نے دیکھا سب سے زیادہ مال عمر فاروق کا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا ماشاءاللہ اچھا مال لائے، گھر میں کیا چھوڑا؟ اے عمر گھر میں کیا چھوڑا، اتنا مال لے آئے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ عمر فاروق نے جو جواب دیا سنیے، اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر گیا، سارا مال اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے، 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا، آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا ادھر لائے۔
میرے پاس 2 گھوڑے تھے، 1 گھوڑا گھر میں چھوڑ دیا، 1 یہاں لائے۔ میرے پاس 10 بکریاں تھی، 5 گھر میں چھوڑ دی، 5 یہاں لائے۔ میرے پاس 10 چادریں تھی، 5 گھر میں چھوڑ دی، 5 یہاں لائے۔ میرے پاس اتنا اناج تھا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا، آدھا یہاں لائے۔ یعنی ہر چیز کا آدھا آدھا کر دیا۔ میرے گھر میں اتنے برتن تھے، آدھا گھر میں چھوڑایا، آدھا یہاں لایا۔ آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا یہاں لایا۔ ان کا آدھا مال بھی سب سے زیادہ لگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بارک اللہ فی مالک، اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ چلیے ان کے لیے دعا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر نظر پڑی، کہا کیا لائے ہو؟ کہا یہ بہت کم مال تھا، یہ لائے ہو؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنی طاقت کے مطابق لائے ہو؟ کہا جی۔ آئے ابو بکر پھر گھر میں کیا چھوڑا؟ سوچ رہے تھے کہ لائے تو گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہوتا ہے، تو بہت تھوڑا سا مال ہے، لیکن ابو بکر کے جواب میں عمر فاروق کو شرمندہ کر دیا۔ ابو بکر یہ لائے ہو، گھر میں بھی تو کچھ چھوڑا ہے؟ ہاں چھوڑا۔ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب دیا ترکو فی بیتی سم اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اپنے گھر میں صرف میں نے اللہ کا نام چھوڑا ہے۔ اترکو فی بیتی اسم اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم نے اپنے گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یعنی میرے گھر میں جتنا بھی مال تھا میں سارا کا سارا اٹھا لایا، یہ میرے گھر کا سارا مال ہے، یہ میرے گھر کی ساری اساس ہے، ساری بنیاد ہے، سارا مال یہی ہے میرے گھر کا، میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ کے رسول، صرف میں نے جو چھوڑا ہے وہ اللہ کا نام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو کیا سوچنے لگے، میں تو آدھا گھر میں چھوڑا، اپنا آدھا مال لایا، اگرچہ آدھا مال بھی ابو بکر کے مال سے زیادہ ہے، لیکن آدھا تو گھر میں چھوڑا ہے میں تو اپنی ملکیت کا آدھا لایا، لیکن ابو بکر تو اپنی پوری ملکیت اٹھا لائے، اگرچہ وہ کم ہے لیکن پوری ملکیت۔ چیخ پڑے اے اللہ میں غلط تھا، اعتراف کرتا ہوں کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کیا اللہ؟ کہا میں چاہتا تھا کہ آج اتنا مال دے دوں کہ آج میں نیکیوں میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن آپ اپنے گھر کا پورا مال اٹھا کر آپ نے ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ کا سچا جانشین کوئی ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے، آپ سے نیکیوں میں ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ ایک دن عمر فاروق بیٹھ گئے، اے ابو بکر ایک سودا کرو گے، ایک بزنس کرو گے؟ آؤ ایک چیز کا سودا کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر سے۔ ابو بکر ہنستے ہیں، کیسی سودے بازی، کیسا بزنس؟ کہا اے ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، اور اپنی ایک دن کی، پوری زندگی کی نہیں، ایک دن کی، اور ایک دن کی بھی پوری نہیں بلکہ اس ایک دن کی جس دن آپ نبی کے ساتھ غار ثور میں تھے اور نبی اکرم لیٹے تھے، آپ کے پیر پر ران پر سر تھا اور آپ نے اپنے پیر سے اس غار کا انگوٹھے سے آپ نے سوراخ بل ڈھانپ دیا تھا اور ایک خطرناک اور موذی بچھو آپ کو کاٹ رہا تھا، لیکن آپ پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے کہ اگر پیر ہلاؤں گا تو محمد الرسول اللہ کی آنکھ کھل جائے گی، نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اے ابو بکر اس ایک دن کی بس وہی ایک نیکی مجھے دے دو، اس کے بدلے میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو۔
مجھے امید ہے کہ اس ایک دن کی ایک نیکی مجھے بخشوا دے گی اور مجھے جنت میں لے جائے گی. میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. ابو بکر صدیق نے ہنستے ہوئے کہا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اس کی نیکیاں ہی کام آئیں گی. ہم نے جو کیا وہ میرے ساتھ دیکھا جائے گا، آپ نے جو کیا وہ آپ کے ساتھ دیکھا جائے گا. نیکیوں کا سودا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہونے لگے تب تو بات ہی کیا ہے. ہماری نیکیاں آپ نہیں لے سکتے اور آپ کی نیکیاں ہم نہیں لے سکتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. ہر انسان ذرہ برابر نیکی جو انسان جتنا کرے گا وہ اس کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا. کوئی کسی کی نیکیاں نہیں لے سکتا. یہ سودے بازی جائز ہی نہیں ہے. کہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی. حضرت عمر جن کو اللہ کے نبی نے کہا تم جنتی ہو، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی. کتنا ڈر تھا. نبی کی زبان سے جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے پھر بھی سوچ رہے کہ نہیں وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی. ہم لوگ کیسے مطمئن ہیں کہ جنتی میں جائیں گے، کیسے سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنتی ملے گی. کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو ہنستے ہنستے بستر پر سوتے ہوئے سونے کے لیے لے جاتی ہے اور سوتے وقت بھی خیال نہیں آتا ہے، اندھیرے کا خیال نہیں آتا ہے. جب لائٹ بجھ جاتی ہے کمرے میں جب آپ سوتے ہو اس وقت قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا ہے. کیسے ہم بستر پہ آرام سے سو جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. کیسے ہم ہنس لیتے ہیں، کیسے ہم ہنس لیتے ہیں. لو تعلمون ما علم لزہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا. میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے جہنم دکھائی ہے. جہنم میں جو جو چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جائے جو مجھے ہے، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں کہ جہنم میں کیا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے، اگر میں تمہیں وہ ساری چیزیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، لزہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی پوری زندگی ختم کر لو گے. تمہیں دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگیاں ختم کر لو گے. وما تلذذتم بالنساء، تم اپنی بیویوں کو بھی اپنے بستر پر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارو گے. سب سے زیادہ جو لذت انجوائے حاصل کرتے ہو اپنی بیوی سے وہ اس کی طرف بھی تمہارا دماغ نہیں جائے گا. اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور وہاں اللہ کی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے. اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم دنیا میں رو رو کر اپنی زندگی ختم کر لو گے اور ہنسنا بھول جاؤ گے. سوچئے تو ہم کیسے ہنس لیتے ہیں، کیسے گوارا کر لیتے ہیں. بہت لمبا پروگرام نہیں، ایک واقعہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے. غزوہ احد ہو رہی ہے، جنگ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. سب سے زیادہ اسی جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے. جنگ کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اپنے جوانی پر ہے جنگ، آخری مرحلہ ہے جنگ کا. صحابہ جاں توڑ محنت کر رہے ہیں، ادھر سے کافروں کے بھی تیر آ رہے ہیں. ادھر سے ایک بدو، ایک دیہاتی آتا ہے، کھجور کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک گچھا ہے. ایک کھجور توڑتا ہے، کھاتا ہے اور آتا ہے. دیہاتی کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. اور اس وقت کے بدو، اس وقت کے دیہاتی، ایک دیہاتی وہ آیا، کہتا اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جنگ ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے؟ کافروں سے ہو رہی ہے. او تم بدو ہو، ایمان تو لا چکے ہو کہ ہاں، تو تم جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہو. جنگ میں شریک ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر بچ گئے تو غازی اور مارے گئے، قتل ہو گئے تو شہید.
خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب شہید کو دیکھے گا خون آلود، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، تو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس کا کیا حساب لوں، یہ تو جان مال گھر مکان سب میری راہ میں چھوڑ کے چلا آیا، چاہو اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اگر مارے گئے تو شہید جنت۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں اگر زندہ بچ گیا تو غازی اور مارا گیا تو شہید، اور شہید کو جنت؟ آپ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اس جنگ میں لڑتے لڑتے مارے گئے تو جنتی۔ اس نے کھجور کا گچھا اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے کھجور تو کھا لو، تم بھوکے ہو، اس کے بعد میدان جنگ میں چلے جانا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب اس نیک کام میں دیر نہیں کروں گا، کھجور کھانے میں ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے کسی کافر کو مارتے مارتے میں ہی شہید ہو جاؤں، تو جنت کا من و سلوہ ہمیں ملے گا، جنت کے اندر کھانا ہم کو ملے گا، جنت میں دودھ کی نہر کے اندر ہم جائیں گے، اب کھجور کھانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ بدو میدان جنگ میں کود جاتا ہے، دو چار کافروں کو مارتا بھی ہے اور اتنا لڑتا ہے کہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے گردن پر بھی تلوار کا وار چلتا ہے، ایک کافر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور یہ بدو یہ دیہاتی اسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ میرے بھائیوں کہ وہ کھجور کھا رہا تھا، بھوکا تھا، لیکن جب سنا کہ اگر میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو جنت ملے گی، تو اس نے جنت کو پانے کے لیے کھجور ہی اٹھا کر پھینک دیا، اب نہیں کھاؤں گا، اب نیک کام میں دیری کیسی؟ اور اللہ نے کیا کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے جلدی کرو اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اگر لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی، اب کھجور کیوں کھاؤں جب من و سلوہ میرا انتظار کر رہا ہے، جب جنت کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں تو دنیا کی چیز ہم کیوں کھائیں؟ اس نے کھجور بھی نہیں کھایا اور میدان جنگ میں کود گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں نیک کاموں میں جلدی کرنا۔ ہم اور آپ نیک کاموں میں جلدی کر رہے ہیں؟ کتنا جلدی کر رہے ہیں؟ قاعدے سے تو یہ تقریر کل ہونی چاہیے تھی، لیکن چلو آج ہی صحیح۔ میرے بھائیوں تصور کیجیے آپ نیک کام میں جلدی کرنے والوں کی مثال کیسی؟ حضرت ابو دحدہ انصاری ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ابو دحدہ کہتے ہیں اگر میں اللہ کو قرض دوں گا صدقہ خیرات کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ وہیں سے اڑتے ہو کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے کھجور کے 2 باغ ہیں دونوں صدقہ، کھجور کے 2 باغ ہیں دونوں صدقہ۔ آپ نے کہا نہیں، اس طرح تو تم پھر غریب ہو جاؤ گے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے لگو گے، دونوں باغ مت دو۔ اگر دونوں باغ تم اللہ کو قرض دے دو گے صدقہ کر دو گے تو تم کیا کماؤ گے، تم کیا کھاؤ گے؟ تمہارے بھی تو بیوی بچے، ایک باغ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ کہا اللہ کے نبی کون سا باغ دوں؟ فرمایا جو تم چاہو۔ فرمایا ایک باغ میرا خالی ہے اس میں کسی چیز کی پیداوار نہیں، دوسرے باغ میں کھجور لگے ہوئے ہیں، 600 درخت ہیں، 600 ٹریز، کھجوروں کے 600 درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور پک کر تیار ہو چکی ہے، میں اسی کو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے وہ باغ پسند ہے، میں وہی اللہ کو دے رہا ہوں۔ قرض حسنا دے دیا، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں کہ بیوی کو بتا دوں
कल से उस बाग में मत जाना अपने बच्चों को लेके। जैसे ही घर पहुंचते पता चला कि ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया तुम्हारी बीवी भूखी थी, बच्चे भूखे थे, वो बाग में गए हैं खजूर खाने के लिए। वहीं से दौड़ लगाते हैं अबू दहदा, खजूरों के बाग में पहुंचते हैं, लेकिन अब अंदर नहीं जा रहे। आय अल्लाह, ये बाग तो मैंने तुझे दे दिया, अब ये बाग मेरा नहीं तो मैं अंदर क्यों जाऊं? अब इस पर मेरा हक नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? आवाज देते मेरी बीवी बाहर आओ, अपने बच्चों को बाहर लेकर आओ। बीवी चंद खजूरें तोड़ चुकी थी, बच्चों के दामन में भी खजूरें थी, वो लेके आई। शौहर ने, अबू दहदा ने अपनी बीवी के दामन से खजूरें लेकर बाग में फेंक दी। अपने बच्चों से कहा मुंह खोलो। बच्चों ने मुंह खोला, खजूर चबी हुई थी, उस खजूर को भी बच्चों के मुंह से निकाल लिया। बच्चों के मुंह से रोटी का लुकमा कौन छीनता है? बाप अपने आप को भूखा रख सकता है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहता है। माँ भूखी सो जाती है लेकिन बच्चे को खिलाती है। अबू दहदा ने वो खजूर जो बच्चों ने चबाया था उसको निकाल कर बाग में फेंक दिया। आय अल्लाह, जो खजूर मेरी बीवी खा चुकी है मैं उसका जिम्मेदार नहीं, जो खजूर मेरे बच्चे खा चुके हैं वो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। जो मुझे मिल गया उसको मैंने तेरे बाग में ही डाल दिया, क्योंकि अब वो बाग मेरा नहीं है तेरा है। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। बीवी ने कहा क्या हुआ? फरमाया बीवी ये बाग अब मेरा नहीं है, ये 600 खजूरों के दरख्त हैं, ये पूरे साल का खर्चा है मेरा, और आप कह रहे हैं ये बाग मेरा नहीं, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने इसके ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर दी। फरमाया नहीं, मैंने इसको अल्लाह को सदका कर दिया। फरमाया बदले में अल्लाह क्या देगा? कहा जन्नत। बीवी ने कहा अगर खजूर के बाग को देकर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये खरीदो फरोख्त महंगी नहीं है। अगर खजूर का बाग देकर जन्नत मिल रही है तो ये बहुत सस्ते में आप निपट गए हैं। अरे मेरे शौहर, आप खजूरों का बाग दे रहे हैं तो मैं भी खो रही हूँ बहुत कुछ, इसलिए भूल मत जाइएगा, मेरे लिए भी जन्नत में जाने की दुआ कीजिएगा और इन बच्चों के लिए भी। इतनी जल्दी की कि यहाँ सदका किया, वहाँ फौरन पहुंचे, अपनी बीवी को निकाला, जो खजूरें थी छीना और बाग में डाल दिया। बच्चे जो चबा रहे थे, कहा बेटा मुंह खोलो, उसको भी निकाल के डाल दिया। नहीं, अब ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये बाग अल्लाह का है, अब इसको मैं सदका कर चुका हूँ, खैरात कर चुका हूँ। अल्लाह के नबी इसको जिस जायज़ काम में इस्तेमाल करना चाहे करेंगे, लेकिन अब ये बाग मेरा नहीं रहा। और क्या करें अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। ये थे नेक काम में जल्दी करने वाले लोग। हम अपने आप को देखें, अपने गरीबानों में झांकें, हम नेक काम में जल्दी कर रहे हैं। नेक काम करना छोड़ो और मौलवियों से सुन लो वो तकरीर, नेक काम करो, नेक काम करो। हम नहीं कह रहे नेक काम करो, हम तो ये कह रहे हैं नेक काम करने में जल्दी करो। नेक काम तो हर इंसान को करना है, बुरे काम के लिए पैदा थोड़ी हुआ कोई आदमी। बुरे काम तो छोड़ने के लिए पैदा हुआ है, नेक काम करने के लिए पैदा हुआ है। मेरी तकरीर का मौजू है नेक काम करने में जल्दी करो। जैसे ही इरादा हुआ नेक काम का, फौरन उस नेक काम को कर डालो। यह है नेक काम को करने, जल्दी करने का मतलब। मेरे भाइयों, 1.25 घंटे की इस तकरीर पर इत्तिफा करता हूँ। कल इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त आपका और ज़्यादा लेकर बोलूँगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कल मौसम साफ़ सुथरा रहे और हमारे उस इजलास को कामयाब फरमाए। इसी टाइप का कोई टॉपिक इंशाअल्लाह कल हम जुमे के खुतबे में भी रखेंगे, फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से या मौत के ताल्लुक़ से, या जिसको हम भूल चुके हैं आज कि हमें एक दिन मरना भी है, इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। इसी तरीके का टॉपिक हम जुमे के खुतबे में भी रखेंगे, रात में हम सोच लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम मुसलमानों पर रहम फरमाए और हमें नेक अमाल करने में जल्दी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और आए अल्लाह, जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। बड़े आराम से इस मस्जिद से आप जाइए, इसमें शोर नहीं होना चाहिए। सेल्फी, फ़ोटो सारे नाजायज़ काम हैं जिसकी मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। और फिर मस्जिद में तो बदरजे औला आपको इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इन चीज़ों से डरना भी चाहिए कि हमें अभी नेक अमल पर हमने तकरीर सुनी है और हम तकरीर ख़त्म होते ही
پھر ہم سیلفیاں لینا شروع کر دیں، فوٹو کھینچنا شروع کر دیں اور ایک ناجائز کام ہم کرنا شروع کر دیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سکون کے ساتھ مسجد کے احترام کے ساتھ آپ باہر جائیے، میں بھی وہاں جاتا ہوں جہاں رکا ہوا ہوں، انشاءاللہ حیات رہے گی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔